اسلامک وظائف آفیشیل کے تمام دوستوں کو ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ تمام احباب کو خوشیوں بھری نیک اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، خوشیوں بھری نیک اور پاکیزہ زندگی میں ایک چیز بہت اہم ہے، اور وہ ہے ایک نیک محبوب، ایک نیک عزت والی بیوی۔ اگر آپ کی محبوبہ آپ کی بیوی بن جائے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو اسے سمجھنے میں وہ وقت نہیں لگتا جو کہ شادی کے بعد اکثر اوقات لگا کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی جاننے والی نیک محبوبہ آپ کی بیوی بن جائے تو یقینی طور پہ زندگی میں بہت زیادہ آسانیاں اور محبتیں بکھرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں جس کو پڑھ کر آپ کسی کو بھی اپنی محبت میں بے چین کر دیں گے۔ بے پناہ محبت کا صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، اسے پڑھتے جائیے اور اس کے کمال دیکھتے جائیے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھنے کے حوالے سے بہت سے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی اجازت لی جائے، اس وظیفے کو رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کم از کم ایک ہفتے تک لگاتار 5 کی 5 نمازیں ادا کرتے رہیں، کسی نماز میں توقف نہ آئے، باجماعت نماز پڑھیں تو اس کی اصلیت اور اس وظیفے کی طاقت مزید مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ اب دوستو، اگر آپ یہ وظیفہ کرنا ہی چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ وظیفہ کرنے سے ایک ہفتہ پہلے آپ نے اپنی نماز 5 وقتہ کو شروع کر دینا ہے۔ اگر دن میں کوئی ایک آدھ نماز بھی آپ سے مس ہوتی ہے تو اس مس ہوتی ہوئی نماز کے بارے میں پتہ چلائیے کہ وہ کون سی ہے، اور کوشش کیجئے کہ دوبارہ وہ نماز مس نہ ہو۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم قسم کا وظیفہ ہے، اور اسے کرنے کے لیے آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ جو کام کرنے والے ہیں وہ کام آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ یعنی اس کو صرف انفارمیشن کے لیے، عیاشی کے لیے، مزوں کے لیے آپ نہیں کر سکتے۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں کلیئر پکچر ہونی چاہیے کہ یہ وظیفہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رکھ کر یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کا فائدہ ہے۔ اگر نہیں یہ سوچ رکھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں پہنچے گا۔ تو پیارے دوستو، چلیے وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک ہفتہ جب آپ نمازیں لگاتار پڑھ لیں تو پھر کسی بھی دن، اگر جمعہ کا دن ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ کوئی بھی دوسرا دن چلے گا، اس دن آپ نے تسلی کے ساتھ جہاں پہ آپ سوتے ہیں وہاں پر آپ نے بیٹھنا ہے اپنے بیڈ پر، اور آپ نے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہ جب آپ پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام یا ودود، اور پھر اس کے بعد ذوالجلال والاکرام، اس کو اکٹھا کر کے پڑھنا ہے 1000 مرتبہ۔ یا ودود یا ذوالجلال والاکرام، اس کو پڑھنا ہے 1000 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد اینڈ پر دوبارہ آپ نے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ تو اب یہ جو آپ نے اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھا، یا ودود اور پھر یا ذوالجلال والاکرام 1000 مرتبہ آپ نے جو اکٹھا کر کے پڑھا، یہ وہ واحد چیز ہے جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کسی کے بھی دل میں محبت پیدا کر سکتے ہیں، اگر وہ نیک اور پاک محبت ہے، اور اگر آپ اسے رشتہ ازدواج میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ میں اگین بتا دوں کہ اگر صرف آپ وقتی فائدے کے لیے، مزے لینے کے لیے، یا پھر ایک گندی نیت کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو۔ نیک نیت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہوگا۔ گھر والے نہیں مان رہے، معاشرے میں کوئی ایسی پرابلم جنریٹ ہو گئی ہے، کوئی ایسی پرابلم کریٹ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی اور اس طرح کی چیز، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو سہولت مل جائے گی یہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ بڑا پاک کلام ہے پیارے دوستو، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا زبردست قسم کا جو ہے وہ وظیفہ ہے، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو نیک عورت ہوتی ہے اس کی پہچان علماء کیا بتاتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں عورت کا فطری مقام اس کا گھر ہے، جہاں وہ چھوٹی سی ریاست کی ملکہ ہے اور اپنے شوہر کی وفاق اور اطاعت گزار رفیقہ ہے۔ ہمارے مذہب نے مرد کو عورت کا محافظ قرار دیا ہے، اور یہ ہمارا ہی مذہب ہے جس نے رشتوں کی پہچان کرائی ہے۔
تو آج ہم آپ کو عورت کی کچھ خوبیاں بتانے جا رہے ہیں. ہم آپ کو یہ خوبیاں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے اور اس حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان بھی بتائیں گے کہ وہ کسی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ملاقات کر رہے تھے تو ایک بندہ پاس سے گزرا. اس نے کہا کہ یا علی آپ سلونی سلونی کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو تو میں آپ سے ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں. تو نے فرمایا کہ آپ پوچھو. کہنے لگا کہ یا علی سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جو عورت اپنے شوہر سے محبت کرے اور اگر اس پر ناراض ہو یا غصہ کرے تو اس پر محبت سے کہے کہ میں تو ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گا اور اپنے گھر کی برائی کسی سے نہ کرے. ایسی خوبیوں کی مالک عورت دنیا کی نیک ترین عورت ہے اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے بہت سی نعمتوں سے نوازے گا. مثالی اور نیک بیوی کی چند خوبیاں بیان کرتے ہیں. ہماری بہنیں یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی نیک عورت کی خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرما برداری سر فہرست ہوگی. نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں، جو خاوند کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں اپنے مال اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جب شوہر اسے دیکھے تو وہ خوش کر دے اور شوہر حکم دے تو اس کی اطاعت کرے اور شوہر کی عدم موجودگی میں ناپسندیدہ کام نہ کرے. اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے. نماز عبادت کی نہایت اعلیٰ قسم اور سجدہ اس کی چوٹی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے. صحیح حدیث میں ہے کہ جس شوہر کو عورت سے تکلیف پہنچتی ہے، نیک عورت کی دوسری بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ستر و حجاب کی مکمل پابندی کرنے والی. پردے میں مسلمان عورت کی ناموس کی حفاظت ہے. اسلام نے عورت انتہائی بیش قیمت متاع قرار دی ہے، اس لیے اس کی حفاظت اور صیانت کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے. زمانہ جاہلیت میں پردے کا کوئی رواج نہیں تھا. پردہ صرف اور صرف اسلامی حکم ہے. شوہر کی اطاعت کتنی اہم ہے. قرآن و حدیث میں اس کی تاکید کچھ اس طرح آئی کہ جو کام کرو اس میں شوہر کی اطاعت کو شامل کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی اور اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے بھی نہ رکھے. اسی طرح عورت کے لیے حکم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اس لیے آپ نے کسی شخص کے ساتھ، کسی مرد کے ساتھ اکیلے بھی نہیں ہونا. ٹھیک ہے جی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جو چیزیں بتائی ہیں ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین یا رب العالمین.